Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to افلاح میڈیا۔ جو شخص جس پر روزہ فرض ہے، روزے کی تمام شرائط رکھنے والا، شرائط کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھے، رمضان کا روزہ ایماناً و احتسابا، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور اللہ کے حکم کا امتثال یعنی حکم کی اتباع کرتے ہوئے روزے کی تکمیل کرے، تو اللہ جل شانہ اس روزے کی برکت سے اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جو ہے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے۔ فرمایا الصوم جنۃ، روزہ دار کے لیے روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ دار روزے کی وجہ سے دنیا کے اندر شیطان کے شر سے بچتا ہے، اور روزہ شیطان کے حملوں کو روکتا ہے، اور آخرت میں دوزخ کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ رمضان بہت عظمتوں اور برکتوں والا ہے۔ ہمارے اکابر فرمایا کرتے ہیں کہ رمضان اہل ایمان کے لیے کمائی کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان جس طرح گزارے گا اس کے اثرات سال بھر محسوس کرے گا۔ یہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ فضائل رمضان میں، اکابر کے رمضان میں اور اپنے وعظوں میں فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم بھی اس کی بہت تاکید فرماتے ہیں کہ رمضان جیسے گزارو گے اس کے اثرات سال بھر محسوس کرو گے۔ اگر رمضان المبارک آداب رمضان کے ساتھ گزار لیا تو سال بھر اللہ جل شانہ اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائیں گے، اور ہم سال بھر اس کی برکات، اس کی لذتوں، اس کی برکتوں کو محسوس کریں گے۔ اس لیے ہم سب پر لازم ہے، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں، سب پر لازم ہے بحیثیت اللہ کے بندے اور بحیثیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے کہ ہم رمضان کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور منشا کے مطابق گزاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو رمضان کی راتوں میں جگایا کرتے تھے، وعظ فرماتے تھے، ترغیب دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام حریص بن کر رمضان کو گزارتے تھے۔ ہمارے مشائخ میں انشاءاللہ میں آگے سبق میں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے اور نصرت خداوندی سے اپنے حضرت کے حکم پر آپ کو رمضان سے مبارکہ کی روشنی میں بیان کروں گا۔ آج ایک مختصر ذکر کر دیتا ہوں۔ ہمارے دادا پیر برکت العصر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ رمضان المبارک رمضان المبارک کا جب آغاز ہوتا تو خط و کتابت، فون، تصنیف، تدریس سب تھی، اور مسجد میں تشریف لے جاتے۔ جتنے مہمان بھی آتے وہ حضرت کے ساتھ، سینکڑوں ہزاروں مہمان مسجد میں ہوا کرتے تھے، سہارنپور کی خانقاہ میں یا دنیا بھر میں جہاں بھی حضرت اعتکاف کے لیے تشریف لے جاتے، اور سب سے فرماتے کہ بھائی ملاقاتوں کا سلسلہ بند، سال بھر ملاقاتیں ہوتی ہیں اور رمضان میں اپنے رب سے رجوع کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے، تو اس لیے رمضان کوئی ملاقات نہیں ہوگی، کوئی دنیاوی بات نہیں ہوگی۔ جس نے مسئلہ پوچھنا ہے تو مفتیان کرام حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی اور دیگر اکابر موجود ہوتے تھے، ان سے پوچھ لیں، حضرت مفتی ولی حسن صاحب، اس طرح کے اکابر، اور باقی رات دن تلاوت کریں،
24 گھنٹے کے معمولات تھے، مجالس ذکر، مجالس نوافل، یہ سلسلہ چلتا رہتا۔ اور خود حضرت کا معمول کیا تھا؟ روزانہ 40 پارے یعنی 30 پاروں کا قرآن شریف مکمل پڑھ کے شریف کے پھر 10 پارے تلاوت کر لیا کرتے تھے۔ گویا 30 مکمل قرآن کے اور نئے قرآن شریف کے پھر 10 پارے یعنی 40 پارے روز کے حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ باوجود اس کے کہ ان کے ہزاروں مہمان ہوتے تھے، توجہات ان کی طرف ہوتی تھی، پھر بھی کچھ مشاورت ہو جاتی، بیعت کی مجلس ہوتی، وعظ و نصیحت کی مختصر مجلس ہوتی، مجالس میں باہر بھی تشریف لاتے، لیکن اس کے باوجود اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت ذکر کی مجلس میں بھی تشریف لے جایا کرتے تھے، اپنا ذکر بھی مکمل کرتے تھے، اسی طرح درود شریف بھی پڑھا کرتے تھے، کلمہ اور استغفار بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے بھی، میرے نوجوان علماء، قوم کے نوجوان مسلمانوں، بزرگوں اور ماؤں بہنوں کے لیے بھی عرض کر دیتا ہوں، آنے والی رات جمعۃ المبارک کی رات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت احسانات ہیں، اور آپ کے احسانات سے ہماری گردن اٹھ بھی نہیں سکتی۔ روز قیامت شفاعت کے بھی ہم محتاج ہیں، پل صراط سے نجات کے محتاج ہیں، جنت میں داخلے کے محتاج ہیں، پھر جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے محتاج ہیں۔ بڑے ہی ظالم ہیں وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شفاعت سے بھی محروم رہیں گے۔ بڑے ہی ظالم ہیں وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہوتے ہیں، آپ کے عزت اور ناموس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ بڑے ہی ظالم ہیں وہ لوگ جو گستاخان رسول، مرزائیوں، قادیانیوں، احمدیوں، لاہوریوں، ان کے ساتھ دوستی کی پینگیں بڑھاتے ہیں، ان کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اقلیتیں تو اس ملک میں اور بھی ہیں، ان سے ہمیں مسئلہ کیوں نہیں ہے؟ ان سے ہمیں پریشانی کیوں نہیں ہے؟ قادیانیوں سے ہی پریشانی کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ قادیانی میرے پیارے پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، اس کی غداری کرتے ہیں۔ قادیانی، یہ تمام چیزیں قادیانیوں کے اندر موجود ہیں۔ وہ اسلام کے دشمن ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، حالانکہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور وہ نبی ہیں کہ ان کے بعد نبوت کا دروازہ بند، اللہ نے تالا لگا دیا، چابی رب العالمین نے آگے دی نہیں، تو ختم نبوت میرے آقا کی امتیازی شان ہے۔ جو بھی اس پر حملہ آور ہوگا وہ اجماع امت کی نظر میں قطعی کافر ہوگا۔ میرے ملک کے ایوان نے، میرے ملک کے پارلیمان نے متفقہ طور پر، میرے ملک کے سینٹ نے، میرے ملک کی عدالت نے، عدالت عالیہ نے، میرے ملک کی تمام مذہبی، سیاسی، اقلیتی قیادتوں نے عقیدہ ختم نبوت پر مہر ثبت کر دی، اور اس کے باوجود بھی قادیانی اپنے کو نبی کا امتی نہیں کہتے، دجل کرتے ہیں، فریب کرتے ہیں، سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، اسلام کا نام لیتے ہیں۔ یہ فرق ہے باقی ہماری اقلیتی برادریوں میں اور اس ظالم ٹولے میں۔ یاد رکھیے، یہ کوئی مذہب نہیں ہے، یہ ایک فرقہ ہے، یہ ایک فتنہ ہے۔ علامہ نواز شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اس صدی کا سب سے، یعنی 1400 صدیوں کا سب سے بڑا فتنہ وہ قادیانیت کا فتنہ ہے۔ تو میرے بزرگوں، آنے والی رات جمعہ کی مبارک رات ہے۔ ازروِ حدیث شریف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر نورانی دن اور نورانی رات میں درود شریف کی کثرت کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بہت سے اعزازات، انعامات اور اکرامات فرماتے ہیں۔ جنت کا اعلان ہوتا ہے، جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ فرمایا مجھ پر نورانی دن اور نورانی رات میں درود شریف کی کثرت کرو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نورانی دن اور نورانی رات سے مراد کیا ہے؟ فرمایا جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات۔ تو ابھی آنے والی رات جس کا اب سے کچھ دیر کے بعد افطار کے ساتھ ہی آغاز ہوگا، وہ نورانی رات ہے جو شب جمعہ جسے ہم کہتے ہیں، اور یہ رات بڑی قیمتی ہے۔ دیکھیے، ایک تو جمعہ کی رات فضیلت ہے، دوسرا رمضان المبارک کی رات الگ فضیلت ہے، رحمت کے عشرے کی رات ایک اور فضیلت ہے۔ تو اس لیے ہم سب محتاج ہیں ایک ایسے وقت میں کہ جب اس امت پر سخت آزمائش ہے، اور میں پھر دستبستہ اپنی مقتدر قوتوں سے،
اپنے مسلمانوں سے، اپنے بزرگوں، جوانوں، بچوں سب سے اپیل کروں گا، درخواست کروں گا، اپنی حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے، اپنے تمام اکابر کی طرف سے اپیل کروں گا اس قوم سے کہ خدا را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی محبت کو بڑھاؤ، قادیانیوں سے اپنے تعلق کو ختم کرو۔ جو مسلمان ان سے کسی قسم کا لین دین معاملات کرتا ہے، کاروبار تجارت کرتا ہے، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کرو مکمل، تاکہ ان کو احساس پیدا ہو کہ ہم غلطی پر ہیں اور مسلمان اپنے آقا کی عزت اور ناموس کے لیے کسی بھی درجے میں جا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے محبوب آپ کی ذات اقدس پر میں، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے سب قربان ہیں، سب قربان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اس کائنات میں ہمارے لیے کوئی نہیں۔ بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بعد ایک خدا آپ نہیں ہیں، بجز خدائی کے سارے کمالات ہیں تجھ میں، کہ اللہ نہیں ہے، وحدہ لا شریک ہے وہ ذات، عقیدہ توحید ہے ہمارا۔ اس کے بعد کائنات میں سب سے افضل، اعلیٰ، برتر وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آج جب امت کرونا کی وبا سے بچنے کی کوشش کر رہی ہے، اللہ کی پناہ مانگ رہی ہے کرونا سے، وبائے کرونا میں مبتلا ہے پاکستانی قوم، اور ایسے وقت میں ہمارے ظالم حکمرانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے لیے ایک اور راستہ کھولنے کی کوشش کی۔ اس پر کبھی موقع ملا تو روشنی ڈالوں گا۔ کل جو خبر ملی ظہر کے بعد، اس کے بعد پورے پاکستان سے ایک رد عمل آیا، پوری امت مسلمہ کا ایک رد عمل آیا، اور شدید رد عمل آیا۔ ہمارے تمام اکابر، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب، انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ کے حضرت مولانا عبدالرؤف مکی صاحب، اور حضرت مولانا عزیز الرحمان ثانی، بالخصوص ہمارے بزرگ استاد المحدثین حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب، اور اسی طرح تمام حضرات کے اس پر، تمام جماعتوں کا اس پر رد عمل آیا۔ اور ہمارے حضرت اقدس مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی نے خانقاہ دارالعلوم زکریا سے بھی سب سے پہلے ایک پیغام جاری کیا اس حوالے سے، اور اس کا اثر ہوا الحمدللہ کہ حکومت وہ ترامیم جس کی منظوری وزیر اعظم کے کہنے پر وزارت مذہبی امور 21 اپریل کو منظور کر چکی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت تھی کہ اقلیتی کمیشن میں ان کو شامل کیا جائے، اور وزارت مذہبی امور نے اس پر کام کیا، اور 21 اپریل کو وہ سمری بھیجی گئی اور اس کی منظوری بھی ہوئی۔ وزیر مذہبی امور صاحب کب تک جھوٹ بولو گے؟ بال آپ کے سفید ہو گئے، خدا کے لیے توبہ کر لو، اعلانیہ قوم سے معافی مانگو، ہم سے یہ سنگین غلطی ہوئی ہے، حقائق چھپتے نہیں ہیں۔ آج کی دنیا 92 نیوز کی رپورٹ ہے، کل انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی اور آج انہوں نے اس کی وضاحت بھی کی، اور ان کے بقول، ذرائع ابلاغ کے بقول، کہ وفاقی وزیر مذہبی امور نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہمارے پاس یہ سمری، یہ پیغامات آئے تھے اور ہم نے یہ سمری موو کی، اور رات بھی ان کا پیغام جو ہے وہ مجمل ہے۔ ہم اتنے سادہ نہیں ہیں، ہمارے بعض بزرگ ساتھی اس سادگی میں آ جاتے ہیں جی کہ انہوں نے وضاحت کر دی۔ وہ کیا وضاحت کی؟ انہوں نے کہا کہ اس کی منظوری کابینہ نے دینی ہے، مطلب کہ کابینہ کے پاس یہ چیز جا چکی ہے کہ سمارٹ طریقے کے ساتھ جب قادیانیوں کو مسلم نام نہ دیا گیا تو ان کو ایک اور طریقے کے ساتھ ان کے لیے یہ راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان، آرمی چیف، چیف جسٹس، ان سب کی سیٹوں تک اقلیت کی حیثیت سے پارلیمان میں بھی آ سکیں اور اس قانون کو بالکل ختم کر سکیں۔ انشاءاللہ ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ پاکستان کی عوام، اسلامیان پاکستان، عاشقان مصطفیٰ، تمام طبقے سے، یہ کسی پیر، کسی عالم، کسی مدرسے، کسی مذہب کا یہ معاملہ نہیں ہے، یہ سب کا، امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ اور میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں، سیاسی نقطہ نظر، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، ہر ایک کو حق ہے اس کا کرنے کا، مگر اس پاکستان میں ایک شخصیت، ایک عالم دین ایسے ہیں جو بہت وسیع النظر اور دور اندیش ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایک چیز کو پرکھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے،
ان کا نام ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، امیر جمعیت علماء اسلام پاکستان، جو 5 لاکھ سے زائد علماء کی سرپرستی فرماتے ہیں اور کروڑوں مسلمانوں کی دلوں کی وہ آواز ہیں، دھڑکن ہیں، ہمیشہ مذہب کا، اسلام کا، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا وہ علم بلند کرتے ہیں۔ باقی حضرات بھی ہیں لیکن ان کو ایک امتیازی شان ہے، وہ اس میدان میں اس کے داؤ بیچ کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے بھی اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ہمارے محترم جناب عمران نیازی صاحب قادیانیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، مگر اس وقت سب نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات کو سیاست کی نظر کر دیا اور اس کو ایک سیاسی بیان سمجھا۔ آج حالات نے یہ ثابت کیا کہ عاطف یعنی ختم نبوت کے حلف کے وقت ختم نبوت کے الفاظ کی زبان سے ادائیگی نہ ہونے سے لے کر اب تک عاطف میاں کا معاملہ ہو یا قادیانیوں کے لیے اور ایڈوائزریاں ہوں یا ان کے لیے جو ہوں، اور یہ تازہ واردات عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر، ختم نبوت پر جو وار ہوا، یہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس خدشے کو تقویت بخش رہے ہیں، بلکہ اب تو ہمیں یقین ہو چلا ہے کہ پیسوں ڈالروں کی لالچ میں یہ ظالم کیا سے کیا کر رہے ہیں۔ اور آج ایک اور خبر ابھی یہاں درس میں بیٹھنے سے پہلے مجھے ملی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ملی، تصدیق اور تردید ان کو کرنی چاہیے، کہ اسرائیل کی ایک فرم کو یہ کرونا ریسرچ لیبارٹری کا کوئی ذمہ داری دی گئی ہے، اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ظالموں، کیا دنیا میں اور ممالک ختم ہو گئے؟ آپ عیسائیوں سے لیں، آپ اوروں سے لیں، اسرائیلی اور قادیانی یہ تو اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اسی لیے پیران پیر حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوڑلے شریف والے، ان کی ایک نصیحت ہے، اس پر اختتام کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص رد قادیانیت کا کام کرتا ہے، جو شخص رد قادیانیت کا کام کرتا ہے، اس کی پشت پر جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ ہوتا ہے۔ عزم کریں، ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اس ملک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے منکروں کو برداشت نہیں کریں گے، اور جو حکمران بھی یا جو بھی شخصیت جہاں بھی جس جگہ پر ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہوگی، رسول کریم کی عزت اور ناموس پر، تمام انبیاء کی عزت اور ناموس پر حملہ آور ہوگی، اسی طرح صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء امت، شاعر اسلام کی عزت اور ناموس پر، بالخصوص ہمارے آقا چونکہ وہ اصل ہے، ان پر حملہ آور ہوگی تو ہم اس کو کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اس کا ہر میدان میں مقابلہ کریں گے، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر بھی کریں گے، سوشل میڈیا پر بھی کریں گے، سوشل ویلفیئر میں بھی کریں گے، معاشرے میں بھی کریں گے، ایوان میں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to افلاح میڈیا۔